ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر حضرات ذی وقار اس دنیا کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا بھیجا کس لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا کے اندر وہ میری عبادت کریں
عبادت کی کئی قسمیں ہیں، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، نیکی کا ہر کام عبادت ہے، لیکن نماز اسے دین اسلام کے اندر بہت اہمیت دی گئی ہے، قرآن و حدیث کے اندر بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اپنے قرآن مقدس کے اندر کئی ایک مقامات پہ نماز کا حکم دیا ہے، نماز کو پڑھنے کا، نماز قائم کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے نماز کی ترغیب دلائی ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا کام ہے کہ جو شخص اس کو اپنا لے گا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا، نماز کی عادت بنا لے گا، یقیناً وہ جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک جو شخص نماز قائم کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کی عادت اپناتا ہے، نماز نہیں چھوڑتا، بے شک نماز اس کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ جو شخص برے کاموں سے رک جائے گا، گناہ کا ہر کام چھوڑ دے گا، نیکی کے ہر کام کو اپنانے لگ جائے گا، ہر گناہ کے کام سے دور ہو جائے گا، بے حیائی اس کے قریب نہیں آئے گی، بے حیائی کو چھوڑ دے گا، فحاشی کو چھوڑ دے گا، عریانی کو چھوڑ دے گا، ہر گناہ کے کام کو چھوڑ کے جب وہ صراط مستقیم پہ چلے گا، یقیناً وہ صراط مستقیم وہ جنت کا راستہ ہے، وہ راستہ اس کو جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ اور نماز صرف دنیا میں کامیابی نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی انسان کامیاب ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس سیدنا ربیع آئے، کہا آقا پانی کا لوٹا لے کے آیا ہوں، مسواک لے کے آیا ہوں آپ کی خدمت کے لیے۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، کہا اے ربیع آج جو جی چاہتا ہے مانگ لے، جو دل چاہتا ہے مانگ، میں رب العالمین سے دعا کروں گا، رب العالمین تجھے وہ عطا کریں گے۔ سوچنے لگے کیا چیز مانگوں، کیا چیز مانگوں جو دنیا میں بھی فائدہ دے، آخرت میں بھی فائدہ دے۔ سوچنے کے بعد کہنے لگے آقا رب العالمین سے دعا کر دے کہ رب العالمین مجھے جنت بھی دے دے اور جنت میں آپ کا پڑوس بھی دے دے، جنت بھی مل جائے اور جنت میں آپ کا ساتھ بھی ملے۔ کہا اے ربیع میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، رب تجھے جنت بھی دے گا، میرا پڑوس بھی بنائے گا، لیکن ایک کام تجھے بھی کرنا ہوگا۔ سیدنا ربیع نے کہا اے آقا وہ کام کیا ہے کہ جس کام کے کرنے سے رب جنت بھی دے گا اور آپ کا پڑوس بھی دے گا، آپ کا ساتھ بھی نصیب ہوگا، وہ کون سا کام ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا اے ربیع کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر، نوافل ادا کیا کر، کثرت کے ساتھ رب کی عبادت کیا کر، رب کے در پہ آ کے اپنی پیشانی کو جھکایا کر، رب جنت بھی دے گا اور میرا پڑوس بھی دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے تھے، دوران معراج نبی علیہ السلام کے ساتھ جبریل امین تھے، آپ معراج کے سفر میں تھے، جنت میں بڑے بڑے محل دیکھ رہے تھے۔ دوران معراج نبی علیہ السلام نے جوتوں کی آہٹ سنی، کسی کے چلنے کی آواز سنی، جبریل امین سے پوچھا اے جبریل ہم دو شخص ہی ہیں،
تیسرا کوئی نہیں، لیکن یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ لگتا ایسا ہے کہ ہمارے آگے کوئی چل رہا ہے۔ جبریل امین نے کہا نہیں، زمین کے اوپر آپ کا ایک یار، آپ کا جانثار، آپ کا صحابی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وہ زمین پہ چل رہے ہیں، لیکن ان کے قدموں کی آہٹ رب نے جنت میں آپ کو سنائی۔ واپس آئے، سیدنا بلال کو بلایا، کہا اے بلال رضی اللہ عنہ، تو زمین پہ چل رہا تھا لیکن تیرے چلنے کی آواز رب نے مجھے جنت میں سنائی، بتا کون سا عمل ایسا ہے کس عمل کی وجہ سے رب العالمین نے تیرے قدموں کی آہٹ مجھے جنت میں سنائی دی ہے؟ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس عمل کے نتیجے میں رب العالمین نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں مجھے سنائی دی ہے؟ بتا کیا عمل ہے؟ کہا آقا باقی صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، دیگر نیکی کے کام کرتا ہوں، کوئی خاص عمل تو نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے بلال کوئی نہ کوئی عمل ہوگا۔ سیدنا بلال نے کہا اے آقا ہاں ہاں ایک عمل ایسا ہے، ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے رب العالمین نے شاید میرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دی ہو، وہ میرا عمل رب کو شاید محبوب آیا ہو، پسند آیا ہو۔ کہا بلال کون سا عمل ہے؟ سیدنا بلال نے کہا رضی اللہ عنہ اے آقا میری کوشش یہ ہوتی ہے، میری تمنا یہ ہوتی ہے، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹے وضو کر کے فوراً 2 رکعت نماز ادا کروں، رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں، رب کی عبادت کروں، رب کے ہاں سجدہ کروں، رکوع کروں، قیام کروں۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹے میرے دل کی خواہش یہ ہوتی ہے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ فوراً وضو کر کے رب کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے بلال یہی تو تیرا عمل رب کو اتنا محبوب آیا، اتنا پسند آیا کہ رب نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک سائل آتا ہے، سوال کرتا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود اس حدیث کا راوی ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اے آقا احب الاعمال الی اللہ، کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین اعمال کون سے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اللہ رب العالمین کے ہاں جو سب سے محبوب ترین اعمال ہیں ان میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اس کے ٹائم پہ ادا کرنا۔ یہ رب العالمین کے ہاں محبوب ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اور دوسرا عمل ثم بر الوالدین، فرمایا پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ رب العالمین کے ہاں جو عمل محبوب ہیں، اللہ رب العالمین جن اعمال سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان میں سے ایک عمل نماز ہے۔ حضرات جو شخص دنیا کے اندر نماز کو قائم کرتا ہے، نماز کی عادت بناتا ہے، تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، رب العالمین اس کے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ حدیث کا راوی ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے سوال کیا اے صحابہ آپ یہ بتاؤ کہ کسی کے گھر کے باہر پانی کی نہر چل رہی ہو، وہ اس نہر میں 5 مرتبہ نہائے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کوئی کچیل باقی رہے گی؟ کہا آقا نہیں۔ کہا یہی مثال تو نماز کی ہے، جو شخص دن و رات میں 5 وقت کی نماز قائم کرے گا، نماز پڑھے گا، رب اس کے گناہوں کو دور کر دیں گے۔
آج ہماری کیفیت کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے؟ نماز تو دور کی بات ہے، ہم اذان بھی سنتے ہیں لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ رب کے گھر میں آ کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری روزی روٹی کا مالک بھی وہی، لیکن ہم رب کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے پیچھے دنیا کے کام کاج کرتے ہیں، رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے صحابہ، میرا جی کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ جو شخص آذان سن کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن آگ اس لیے نہیں لگاتا کہ معصوم بچے بھی ہیں جن پر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، وہ عورتیں بھی ہیں جو ایام مخصوصہ میں ہیں جنہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ان ایام میں، اور وہ بزرگ بھی ہیں، وہ مریض بھی ہیں جو چل کے مسجد میں نہیں آ سکتے۔ اگر ان پر مجھے رحم نہ آتا، ترس نہ آتا، تو ان لوگوں کے گھروں کو میں جلا دیتا۔ آج ہم اذان سن لیتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ دنیا کے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کو تو سجدہ کریں، اپنے گناہ تو معاف کروائے۔ دنیا تو گزر جائے گی، آخرت کے لیے بھی تو کچھ کما لے، آخرت کے لیے بھی تو کچھ حاصل کر لے۔ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آقا نابینا ہوں، نظر کچھ نہیں آتا، گھر مسجد سے دور ہے، لے کے آنے والا کوئی نہیں، آقا اجازت دے دے میں نماز گھر میں ادا کر لوں۔ نابینا تھے، نظر کچھ نہیں آتا تھا، لے کے آنے والا مسجد میں کوئی نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے عبداللہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے گھر میں نماز ادا کر لینا۔ اجازت ملی، چند قدم چلے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس بلایا، کہا، اے عبداللہ ذرا یہ تو بتا کہ جب تو اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے تیرے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے کہ نہیں، اذان بھی سنتا ہے کہ نہیں؟ کہا، آقا اذان سنتا ہوں، اذان کی آواز میرے گھر میں آتی ہے۔ کہا، اے عبداللہ چاہے نابینا ہے، لے کے آنے والا کوئی نہیں، اندھیرا ہے یا روشنی ہے، جو کچھ ہے اذان سن لینے کے بعد مسجد میں آنا ہے، مسجد میں آ کے رب کے حضور سجدہ کرنا ہے، رب کی عبادت کرنی ہے۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ یہی نماز ہے جس کے متعلق قیامت کے دن رب العالمین نے اعمال میں سے سب سے پہلے اسی نماز کے متعلق سوال کرنا ہے، اسی نماز کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا یہ پہلا سوال آسان ہوگا، اس کا جواب آسان آئے گا، تو اس کے اگلے سوال اگلے مراحل بھی آسان ہو جائیں گے، اور جس کا یہ جواب صحیح نہ نکلا اس کے اگلے مراحل بھی مشکل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جس قدر ہم دنیا کے کام کاج میں محنت کرتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا سے لگن ہے، اسی طرح رب العالمین اپنی عبادت کے ساتھ بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی عبادت کرنے کی رب العالمین توفیق دے کہ جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر ہو، آپ کا طریقہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔